هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا درس حدیث مشتمل ہے ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 10، نماز باجماعت کی فضیلت. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت، آدمی کی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ، بڑھا دیتی ہے اس نماز سے جو وہ بازار میں پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھتا ہے، بدءا و عشرین درجۃ، تقریباً 25 درجے زیادہ. آپ نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب گھر میں ادا کرنے سے 25 درجے زیادہ ہے. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک ان میں سے کوئی ایک، اذا تودع، جب وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، تو بہترین وضو کرتا ہے، ثم أتى المسجد، پھر وہ آتا ہے مسجد کی طرف، لا یرید الا الصلاۃ، وہ ارادہ نہیں رکھتا مگر نماز کا، لا ینہضہ، نہیں کوئی پیش نظر ہوتی کوئی بات، الا الصلاۃ، مگر نماز، لم یخط خطوۃ، وہ نہیں اٹھاتا کوئی قدم، الا رفع، مگر بلند کر دیا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، بہا، اس کے بدلے میں، درجۃ، درجہ، وہ جو بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وَحُطَّ عَنْهُ، اور مٹا دی جاتی ہیں اس سے، بہا، اس کے بدلے میں، خطیئۃ، خطائیں، حتیٰ یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ دور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، پس جب وہ داخل ہوتا ہے مسجد میں، کَانَ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز میں ہوتا ہے. مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، نہیں کوئی چیز اس کو روکے رکھتی مگر نماز، یعنی مسجد میں اگر وہ رکا ہوا ہے تو وہ نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تم میں سے ہر ایک پر، ما دام فی مجلسی، جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے، الذی صلی فیہ، جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، یعنی اپنی جائے نماز کے اوپر یا نماز جہاں اس نے ادا کی ہے، وہ جب تک وہاں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. یقولون، وہ کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر نظر کرم فرما یا اس کی طرف رجوع فرما. ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ دے، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یعنی یہ دعا جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا یا جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا. تشریح یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی، والملائکۃ یصلون، یعنی فرشتے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی باوضو اس جگہ پر بیٹھا رہے
نماز سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، اس لیے فرشتے نمازیوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جائے نماز پر بیٹھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خاص طور پہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد جائے نماز پہ رکنا چاہیے اور صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے۔ بعض علماء کرام اس حدیث سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنا جائز تو ہے مگر فضیلت سے خالی ہے۔ فضیلت اسی نماز میں ہے جو باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے حدیث نمبر 11۔ حدیث کا عنوان ہے قصد اور نیت پر اجر، جس کے راوی حضرت ابو عباس عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، جس میں وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے یہ روایت کرتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کاتب الحسناتی والسیئاتی، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے نیکیاں اور برائیاں۔ ثم بیان ذالک، پھر اس کو واضح بھی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں نیکیاں اور برائیاں، پھر انہیں واضح بھی کر دیا۔ فمن ہم بحسنۃ، پس جس کسی نے ارادہ کیا نیکی کا، فلم یعملھا، لیکن ابھی عمل نہیں کیا، یعنی نیکی کا ارادہ تو کیا لیکن ابھی اس پر عمل نہیں کیا، کاتبہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں عندہ، اپنے پاس، حسنۃ کاملۃ، مکمل ایک نیکی۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر اس کا ارادہ کر لیا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کر لیا، کاتبہ اللہ 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، الی 700 ضعف، الی اضعاف کثیر، 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے برائی کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یعنی ارادہ تو کر لیا برائی کا لیکن برائی نہیں کی، کاتبہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں اسے عندہ، اپنے پاس، حسنۃ کاملۃ، ایک مکمل نیکی۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ بھی کر لیا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کر لیا، کاتبہ اللہ سیئۃ واحدۃ، تو اللہ تعالیٰ ایک برائی ہی لکھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہم کچھ مختصر حالات دیکھتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو العباس، والد کا نام عباس اور والدہ کا نام ام الفضل لبابہ تھا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت اس گھاٹی میں ہوئی جس میں مشرکین نے بنو ہاشم کو قید کیا ہوا تھا۔ ان کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور دعا بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اپنی والدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہی آپ مسلمان ہوئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ سے مدینہ پہنچے۔ ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ آپ فطرتاً ذہین اور سلیم الطبع تھے۔ آپ کی صحبت میں رہنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا۔ ام المومنین حضرت میمونہ جو آپ کی خالہ تھیں، نبی پاک نے ان سے پوچھا، یہ وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل،
اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور باتوں کی تعویل عطا فرما۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان عمرا یحب ابن عباس و یقربہ، کہ حضرت عمر ابن عباس سے محبت کرتے تھے اور اپنے قریب رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا بڑا فہم دیا۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سی آیات کی تفسیر ان سے منقول ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی خصوصی شغف تھا، اسی بنا پر ان کی روایتوں کی تعداد تقریباً 2660 ہے، جن میں 75 بخاری اور مسلم میں ہیں، 18 بخاری میں ہیں اور 29 آپ کی احادیث مسلم شریف میں ہیں۔ آپ کو بدعتوں سے بڑی نفرت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، خدمت اور امہات المومنین کا احترام آپ کا خصوصی وصف تھا۔ 68 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے فرمایا خدا کی قسم آج دنیا سے حبر امت اٹھ گیا، یعنی امت کا بہت بڑا عالم چلا گیا۔ غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق۔ فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، جس میں وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب تعالیٰ سے۔ ایسی روایات کو محدثین نے حدیث قدسی کہا ہے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی اگر کسی نے اس کو نماز میں پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا ہوتے ہیں اور مفہوم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن مجید کا بدل نہیں بن سکتا، جس کا چیلنج دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے جو چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا لاؤ، حدیث قدسی کا کوئی چیلنج نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی کے انکار سے کفر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، لیکن حدیث قدسی کو بغیر طہارت کے بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ نیکی کے صرف ارادے پر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ لم یعملها کاتبہ اللہ تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، جو ارادہ کرے نیکی کا اور اس نے اس نیکی کو نہ کیا، تب بھی اس کو ایک کامل نیکی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس کو صرف ارادہ نیکی کرنے پر بھی نیکی مل جاتی ہے اور ارادہ برائی پر گناہ نہیں ملتا۔ لیکن جو پچھلی امتیں تھیں وہ جب تک نیکی نہیں کرتے تھے اس وقت تک انہیں نیکی نہیں ملتی تھی۔ اللہ ایک نیکی کا اجر بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاتبہ اللہ عشر حسنات الی 700، کہ جو نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکی سے 700 گنا نیکیاں تک ثواب ملتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے، جس میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکیوں تک ملے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی ربی زد امتی، کہ اے اللہ میری امت کے لیے اور اضافہ فرما۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دگنا کر دیں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پھر عرض کیا ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اور اضافہ فرما۔
تو اللہ نے پھر تیسری آیت نازل فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیں گے۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم